رجب کا مہینہ اسلامی تاریخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ واقعہ کس سن میں پیش آیا؟ اس سلسلے میں بہت سارے لوگوں کا اختلاف ہے، لیکن مشہور یہی ہے کہ ہجرت کا 12واں سال اور رجب کی 27ویں تاریخ کو یہ واقعہ ظہور پذیر ہوا۔ معراج سے مراد وہ آلہ اور ذریعہ ہے جس کے ذریعے بلندی پر چڑھا جائے، اس لیے اردو میں اس کا ترجمہ سیڑھی سے بھی کیا جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کا اطلاق ہر اس ذریعے پر ہوتا ہے جو آدمی کو بلندی پر لے جائے، خواہ وہ اینٹوں اور پتھروں سے تراشی ہوئے زینے ہو، آج کی ترقی یافتہ دنیا میں لفٹ یا کوئی اور الیکٹرانک سواری ہو، چاند کی حدود سے گزرتے ہوئے راکٹ ہو یا کوئی اور ذریعہ سفر، یہ سب لغوی معنی کے اعتبار سے معراج کے لفظ میں داخل ہے۔ حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر آسمانی کے لیے براق اور ایک خاص مرحلے پر رف کا انتخاب کیا گیا تھا، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے آسمان ہو بلکہ عرش بری کے قریب تک سفر فرمایا۔ اس لیے سیرت نگار حضرات مکہ سے بیت المقدس تک کے سفر کو اسراء اور بیت المقدس سے عالم بالا تک کے سفر کو معراج سے تعبیر کرتے ہیں۔ واقعہ معراج میں بہت سبق آموز اور عبرت آموز پہلو ہے، اور کتنے ہی نقوش اس واقعے کے تہ میں چھپے ہوئے ہیں۔ ان میں ایک اہم پہلو یہ ہے کہ واقعہ معراج کن حالات میں پیش آیا اور معراج کے واقعے کے بعد کیا کچھ حالات سامنے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 570 عیسوی میں پیدا ہوئے، اور جب عمر مبارک 40 سال ہوئی تو نبوت سے سرفراز ہوئے گئے۔ نبی بنائے جانے کے بعد کچھ کم و بیش 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں گزارے۔ ان 13 سالوں میں کوئی دن اور کوئی رات ایسی نہیں تھی جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کے بند دروازوں کو کھولنے اور فکری خیال کو چوکھٹوں پر دستک دینے کی کوشش نہ کی ہو، اپنوں کے پاس پہنچے بیگانوں کے خوشامدے کی، کانٹے بچھانے والوں پر محبت کے پھول نثار کیے، کوچا کوچا میں آبلہ پائی کی، صحرا اور بیابانوں میں راہ نور دی، ہر تلخ کامی کو برداشت کیا، دشمنوں کی کڑوی کسیلی باتوں کو انگیز فرمایا۔ ان مشقتوں کے باوجود ظاہری حالات کے اعتبار سے دو وجود تھے جو آپ کے لیے حامی و محافظ اور سہارا بنے ہوئے تھے۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محسن چچا حضرت ابو طالب، جن کو بنو ہاشم اور بنو مطلب کی قیادت حاصل تھی، اور اس لیے ان قبائل کی پناہ زمانہ جاہلیت کے قبائلی قانون کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی۔ دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات اور ہمدم و غمخار حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، جو آپ کے زخم پر مرہم رکھا کرتی اور اپنی دلداری اور محبت کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم ہلکا کرتی۔ لیکن نبوت کے 10ویں سال حضرت ابو طالب کا اور ان کے چند ہی دنوں بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا، اور اس طرح ظاہری طور پر آپ کی تائید و تقویت کے دو اہم ستون بھی گر گئے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن، غم کا سال قرار دیا۔ اب مخالفتوں نے شدت اختیار کر لی۔ بنو ہاشم کی قیادت ابو لہب کے ہاتھ میں آئی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا۔ اب تک لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جسمانی ایذا رسانی کی ہمت نہیں ہوتی تھی، لیکن اب ان کی جسارت بڑھ گئی۔ ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا اور اہل طائف کو ایمان کی دعوت دی، لیکن وہ اہل مکہ سے بھی زیادہ سنگ دل اور شقی القلب ثابت ہوئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی بدسلوکی کی جس نے اہل مکہ کی ذاتیوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ غرض کی مصیبتوں اور آزمائشوں کی گھٹا تہ در تہ گہری ہو چکی تھی، مایوسیوں اور ناامیدیوں نے ہر طرف سے گھیر رکھا تھا، اور بظاہر راستے بند ہو چکے تھے۔ ان حالات میں معراج کا واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عروج جسمانی کا تھا، وہیں دعوت اسلام کے عروج سربلندی اور ارتقاء نقطۂ آغاز بھی بن گیا۔ اسی واقعے کے کچھ دن بعد ہجرت کا حکم ہوا، اور ہجرت ہی نے کامیابی و ظفر مندی کے راستے کھولے، اور صرف 8 سال کے بعد مکہ کی وہی سرزمین جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے یار و مددگار نکلنے پر مجبور کیے گئے تھے، آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بچھی ہوئی تھی، اور کاتب تقدیر نے ہمیشہ کے لیے اس کی قسمت اسلام سے وابستہ کر دی۔ غرض کے واقعہ طائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتلا آزمائشوں کا نقطہ عروج تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے واقعہ معراج کے ذریعے دلداری کا سامان کیا، اور اس اسلام کی ظفر مندی اور ترقی کا ایک نایاب کھل گیا۔